اور ایک ایسی موضوع کی طرف جاتے ہیں جو ہے سلگرا مسلسل. حالانکہ سیز فائر ہو گیا, معاہدہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کروایا اور اس کے لیے دنیا میں رہنماؤں کو بھی انوائٹ کیا اور بڑا اس کا کریڈٹ بھی لیا. اس میں اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک پیش قدمی کر رہی ہے مغربی کنارے کے حوالے سے, جس کو لے کر پریزیڈنٹ ٹرمپ, جے ڈی وینس اور مارکو روبیو کا ری ایکشن بھی سامنے آیا ہے. حماس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار دھمکی دے رہے تھے غیر مسلح ہونے کی اور ہتھیار ڈالنے کی, لیکن اب اسرائیلی اقدامات کے بعد ان کا کہنا کہ مکمل سپورٹ امریکہ واپس لے لے گا. پریکٹیکلی کیا امریکہ ایسا کرے گا؟ نہیں. دیکھیے, ڈونلڈ ٹرمپ کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ یہ جو سیز فائر ہے یہ پرماننٹ ہو جائے جی, اور کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ نکل آئے اس میں سے. نیتن یاہو کی کوشش ہے کہ کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوگی, جو وہ چاہتے ہیں وچ از کمپلیٹ اینیکسیشن, وہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. اب نیتن یاہو کو جو ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے, جی, نیتن یاہو نے کیا کیا, آنکھ مار دی پارلیمنٹ کو کہ آپ کھڑے ہو جائیں. جی, میں تو آپ کھڑے ہوں گے تو پھر میں کہہ سکوں گا میں کیا کروں. اپنی پارٹی کو انہوں نے سائیڈ پہ رکھا ہے اس وقت پہلے فیز میں. پارلیمنٹ جو ہے اس میں ان کے پارٹنرز ہیں نا, رائٹ ونگ پارٹنر, جو کہتے ہیں نیکسٹ کرو یہ. تو یہ گیم ہو رہی ہے. یہ پارلیمنٹ سے وہ ایسے اقدامات کرانا چاہ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو میں کیا کروں, میری تو پارلیمنٹ نے یہ کر دیا, مجھے تو کرنا پڑے گا. تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی بات سمجھتا ہے, اسی لیے اس نے وینس کو اور ان لوگوں کو وہاں بھیج دیا ہے, اور وہ بھی دھمکیاں دے رہے ہیں, اور ہم خود آ گئے ہیں کہ جی ہم یہاں خود آ کے دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ہاں, بٹ وہ دیر سینگ, جے ڈی وینس سیٹ کہ یہ سمبولک تھا, میں نے پتا کیا اپنے سورسز, تو یہ سمبولک تھا. نہیں, یہی کہیں گے نا سمبولک ہے. سمبولک کیا ہے؟ دیکھیے, بات بڑی سیدھی سی ہے. ابھی جو سرویز ہو رہے ہیں وہاں سیاسی طور پہ, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے میجورٹی اوپینین جو ہے وہ نیتن یاہو کے ساتھ ہے. جی, وہ کہتے ہیں نیکس کریں, ماریں, ختم کریں پیلسٹینینز کو. دیٹ از دی پبلک اوپینین ان اسرائیل. پھر یہ تو سب کو پتہ چل گیا کیونکہ سرویز ہو رہے ہیں. جی, اب پارلیمنٹ سے بھی انہوں نے پروموٹ کرنا شروع کر دیا اسی بیانیہ کو کہ گو اینڈ ڈو اٹ. یہ بڑا ضروری ہے بیکاز آگے جو اسٹیپ آنا ہے وہ آنا ہے حماس کی ڈسارمنگ. جی, دیٹ از اے پرائم پرپز آف نیتن یاہو. حماس نے ہتھیار نہیں گرانے. جی, یہ اب جو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہتھیار نہیں گرائے گا تو پھر ہم انیکس کر لیں گے. اور انیکسچر اسی لیے وہ کہتے ہیں ہم کریں گے کیونکہ یہ ہتھیار نہیں گرائیں گے, ہم نے انیکس کر کے ان کو نکالیں گے, ماریں گے ان کو. ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ سمجھتا کہ اگر یہ ہو گیا تو پھر تو ہاتھ سے بالکل یہ باہر نکل جائے گی. وہ سارا جو اس نے ڈرامہ کیا ہوا ہے, ابراہیم اکارڈز, یہ وہ سعودی عربیہ کو ساتھ لے کے, پاکستان کو بھی ساتھ لے کے وغیرہ وغیرہ, وہ فارغ ہو جائے گا. تو آئی تھنک واٹ ڈونلڈ ٹرمپ از ٹرائنگ ٹو ڈو از کہ کسی طریقے سے جلدی کوئی انٹرنیشنل فورس جس کی بات انہوں نے کی تھی وہ وہاں پہنچ جائے تاکہ اسرائیلی آرمی کو ہم دھکیلیں اور کہیں پش بیک کریں. اگر انٹرنیشنل فورس نہیں آئے گی تو اسرائیلی آرمی اپنی جگہ نہیں چھوڑے گی اتنی آسانی کے ساتھ. انٹرنیشنل فورس آ جائے گی تو حماس بھی تھوڑا خیال رکھے گا اور وہ بھی خیال رکھیں گے. اب اس کے اندر بہت جلدی کرنی پڑے گی ان کو, مگر ابھی تو یہ بھی طے نہیں ہوا کہ کون کنٹریبیوٹ کرے گا اس انٹرنیشنل فورس میں. ابھی صرف ایک اناؤنسمنٹ آئی ہے کینیڈا سے اور ایک آئی ہے فرام یو کے, مگر یہ تو ٹھیک کافی سارے لوگ وہاں چاہیے ہوں گے ٹو ٹیک چارج, اور پھر بہت سے جو رولز ہیں انگیجمنٹ وہ ابھی تک طے بھی نہیں ہوئے. تو یہی ساری پریشانی ہے کہ ایونٹس جو ہیں بہت ریپڈلی موو کر رہے ہیں فارورڈ. اور اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ نیتن یاہو کو دھمکیاں نہیں دے رہا, وہ تو حماس کو دھمکیاں دینی شروع کر دی. جی, اچھا, یہ ریپڈلی جیسے موو کر رہے ہیں, یہی وجہ تھی کہ جو سیز فائر کا معاہدہ ہوا اس سے پہلے جو ملاقات جیرڈ کشنر نیتن یاہو کی ہوئی اور انہوں نے معاہدے میں سے کچھ اہم چیزیں نکالی اور کچھ ڈالی. آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں مغربی کنارے کا تذکرہ نہیں تھا اور یہی پوائنٹ اٹھایا بھی گیا, لیکن حماس کو شاید فورس کیا گیا مختلف کنٹریز کی جانب سے کہ آپ اس پہ آمادگی ظاہر کریں. تو اب جو حماس اس وقت مطالبہ کر رہا تھا کہ اسرائیل کی گارنٹی کون دے گا, وہ گارنٹی مانگنا بجا تھا, کیونکہ اسرائیل کے ذہن میں یہی ہوگا کہ ایک بار سیز فائر ہو جائے, ہم حماس کو پسپا کریں اور پھر ہم آگے پیش کریں. وہ گارنٹی تو دے رہے تھے نا انٹرنیشنل فورس. جی, یہ 8 مسلم ممالک پلس ادرس جنہوں نے اپنے سولجرز بھیجنے تھے تاکہ اسرائیلی آرمی پیچھے ہٹ جائے, حماس ہٹ جائے اور یہ ٹیک کنٹرول کر لے. دیٹ واز اے گارنٹی. وہ اس کے تو بھی رولز بھی نہیں بنے. ابھی تو فیصلہ نہیں ہوا کہ ان کی کیا ذمہ داری ہوگی, کیا ہوگی, کیا وہ اگر ان کو حماس نظر آتا ہے کہیں, کیا حماس کے ساتھ لڑائی کریں گے, ان کو زبردستی ڈسارم کریں گے, نہیں کریں گے, کیا کریں گے. تو اینڈ دا لاسٹ تھنگ دے وانٹ از کہ حماس کی لڑائی اسرائیل سے ہٹ کے اور انٹرنیشنل فورس کے ساتھ شروع ہو جائے, کیونکہ انٹرنیشنل فورس میں بھی ایسے ہو سکتا ہے کہ دے میں
بیکم ویری اگریسو کہ جی آپ یہاں نہیں آ سکتے, نکلیں یہاں سے, اور نہیں نکلتے تو فائرنگ ہو جائے, لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں. تو وہ جو اسرائیل جو کر رہا ہے وہ پیچھے ہٹ جائے گا اور انٹرنیشنل فورس اس کے بہاف پہ شروع ہو جائے گی. اور انٹرنیشنل فورس میں ترک فوج کے اوپر کیوں اسرائیل اعتراض کر رہا ہے بطور پیس کیپنگ مشن؟ جناب وہ پاکستان کے اوپر بھی اعتراض کریں گے اور ترکی کے اوپر بھی اعتراض کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ دے آر سمپیتھیٹک ٹو حماس اینڈ ٹو دی مسلم کاز. اس لیے وہ یورپ زیادہ تر دیکھیں نا, برٹن سب سے زیادہ جو راسکل ملک ہے نا وہ ہے برٹن, جو کہ یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے, اور کینیڈا بھی ساتھ ہے امریکہ کے آن دس ایشو. تو دے آر ٹرائنگ, اب آسٹریلیا آ جائے گا, کوئی یورپین کنٹریز, جرمنی آ جائے گا, دے آر ٹرائنگ کہ کسی طریقے سے نیٹو کے اندر ہی اس قسم کی کوئی چیز ہو جائے, ایک آدھ باہر سے لے لیں. مگر جیسے یہ ساری اگریمنٹ ہوئی اور اس کے اندر حماس کو ڈسکس بھی نہیں کیا, ان کی رائے بھی نہیں لی, ان کا کوئی ریپرزینٹیٹیو نہیں تھا. تو یہ مسلم ممالک کو سامنے کر دیا آن بہاف آف حماس. پھر یہ گئے اور انہوں نے جا کے حماس کو مرہم پٹی کی اور سمجھایا نہیں. تو اب کیا ہوگا اگر یہ انٹرنیشنل فورس آ جاتی ہے اور ان کے کلیشز ہو جاتے ہیں ود حماس, دین واٹ ول ہیپن؟ پھر تو اور بڑے مسئلے بن جائے گی. یہ مسلم کنٹریز کی جو فوج ہے وہ تو نہیں جائے گی پھر یہ کرنے, دے ول ناٹ کریک ڈاؤن آن حماس. اس معاملے پر پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ سٹینڈ لینا کہ امریکی حمایت کھو دے گا اسرائیل, یہ کس حد تک میٹیریلائز ہو سکتا ہے؟ کہ دیکھیے بڑا مشکل ہے عائشہ, کیسے اسرائیل کنٹرولز دی امریکن کانگریس, اسرائیل کنٹرولز دا سینیٹ, اسرائیل controls the money strings of all the political parties. اسرائیل کو نہ کرنا is not easy for any American president. Right. It's difficult. سو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ معاہدہ بھی ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ یہ بھی تو کچھ عرصہ چلے گا اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کہے گا میرے سے یہ نہیں ہوتا, میری کوئی بات نہیں سنتا, چلے ٹھیک ہے پھر لڑ لو آپس میں, کر لو یہ کر لو وہ کر لو. اس قسم کی بھی سچویشن آئے گی, آپ دیکھیے گا. یا کوئی فالس فلیگ جو آپ آلریڈی بتا ہاں وہ تو خیر ڈیفینیٹلی پھر اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے نا. اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ نہیں کرنا اور اسرائیل کو سپورٹ کرنا ہے تو پھر فالس فلیگ کرنا پڑے گا نا. اور وہ پہلے بھی اسرائیل نے کیا, دے آر ماسٹرز آف فالس فلیگ, وہ کریں گے. اور اس کے بعد جب فالس فلیگ ہوتا ہے تو پھر اتنی سوئفٹلی وہ اپنی فوج کو بیچتے ہیں کہ آپ سب فالس فلیگ بھول جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے اس وقت. سو آئی تھنک اسرائیل از ریڈی فار دیٹ. شاخ نازک پہ ہی ہے بنا یہ سارا معاملہ. آؤٹ آف دا ڈیل لکھنے والے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کلا بازیاں اب ہمارے پروگرام میں زیر غور آئیں گی, اور ان کے جو اقدامات ہیں ان کو سارے ہی ٹاپسی ٹروی پالیسی قرار دے رہے ہیں. کہ پہلے وہ ملے الاسکا میں, پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر پابندیوں کی دھمکی دی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک میٹنگ کی بات کی, پھر وہ میٹنگ بھی روک دی, اور اب 2 بڑی آئل کمپنیز جو رشیا کی ہے ان کے اوپر پابندیوں کا اعلان کر دیا. یہ پابندیاں یوکرین جنگ روک پائیں گی؟ نہیں. دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ پہلے دن سے ایسی باتیں کر رہا ہے جس میں کوئی وزن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ میں پیوٹن کے ساتھ بات کر کے سب کچھ ٹھیک کر لوں گا. مطلب ہے کہ پیوٹن جنگ جیت رہا ہے. اگر تو وہ ہار رہا ہوتا تو پھر کچھ مکمکا ہو سکتا تھا. اگر ایک بندہ جنگ جیت رہا ہے وہ کیسے اپنے ہتھیار گرا دے اور جنگ کو روک دے؟ سو ابھی تو انٹرنیشنل آبزرورز یہ کہہ رہے ہیں کہ رشیا از ریکروٹنگ نیرلی 30,000 ٹروپس ایوری منتھ. ان کی تو بہت بڑی ریکروٹمنٹ پالیسی چل رہی ہے. اور ادھر یوکرین کے جو مرد ہیں وہ تو بہت سی مائگریشن ہو گئی ہے اور دیئر آرمی از ڈویڈلنگ بائی دی ڈے. تو یہ تو سب کہہ رہے ہیں کہ فارغ ہونے والا ہے یوکرین, رشیا ول ٹیک چارج اینڈ پھر تو کمپلی ہو جائے گا. تو اس صورت میں رشیا ول ناٹ اسٹاپ دا وار. اب خیال تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ میں پیار محبت سے گپا مار کے ٹھاپ ٹھوپ لے کے ہاتھ ملا کے اس کی تھوڑی عزت کر کے تو اس کو منانا. ناٹ ایٹ آل. اس کا بڑا کلیئر کٹ ہے. وہ 2022 کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا تھا, اور 2022 کے بعد ایک سینکشن نہیں, پتہ نہیں کتنے سینکشنز یورپ اور امریکہ لگا چکا ہے. ایک ٹیبل ہے میرے پاس, فیبرری 2022 میں کوئی 5,000 کے لگ بھگ مختلف سینکشنز لگ چکے تھے ریشن کمپنیز کے اوپر. اور پھر کوئی 23 کے اندر کوئی 18,000 سینکشنز لگ چکے تھے. اچھا. 24 میں کوئی 23,000 سینکشنز لگ چکے تھے. اور 25 میں ابھی تک 24,000 سے زیادہ سینکشنز لگ چکے ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ سینکشنز جو ہیں وہ امریکہ نے لگائے ہیں, اور پھر اس کے بعد کینیڈا آتا ہے, سوئٹزرلینڈ, یورپین یونین, فرانس, UK, آسٹریلیا, جاپان. تو اس کے ساتھ تو کوئی فرق نہیں پڑا. ٹھیک ہے رشیا کی جو ریٹ آف گروتھ ہے وہ کوئی 4.5% کے قریب تھا, وچ از اے ویری ہیلتھی ریٹ آف گروتھ آف دی اکانومی. وہ شاید تھوڑا سا یہ سینکشنز کی وجہ سے 0.5% یا 1% کم ہو گیا, بٹ وہ پنچ نہیں کر رہا ان کو. اس نے یہ فیصلہ کیا ہے, اس کو نظر آ رہا ہے وکٹری از راؤنڈ دا کارنر. تو اس لیے
تو اس لیے پیوٹن نہیں بات مانے گا کسی قسم کی بھی جس کے ساتھ کسی قسم کی بھی یوکرین کو کنسیشن دے. اس کے 4 ڈیمانڈز ہیں, وہ ہلے گا نہیں اپنے ڈیمانڈ سے. ایک اس کا یہ ہے کہ یہ جو سارے علاقے ہیں یہ ہمارے کنٹرول میں آ جائیں گے, اس کے اوپر ڈسپیوٹ نہیں ہوگی, جو اس کے پاس آلریڈی کانکر کر چکا ہے وہ. نمبر 2, یوکرین سے کوئی کنونشنل ملٹری فورس یہاں نہیں رہے گی جو کہ ہمیں بعد میں ہمارے ساتھ جنگ کر سکے, وہ ختم کرنی پڑے گی. تیسری چیز یہ ہے کہ نیٹو میں یہ نہیں جائے گا, ڈون باس سے بھی نکل جائے گا, نیٹو میں بھی نہیں جائے گا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ رشیا کہہ رہا ہے کہ ہم کسی صورت میں بھی کہیں اور نہیں, ارادے نہیں ہیں ہمارے کسی اور ملک کے ساتھ یہ کرنے کے لیے. یہ اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں کیونکہ 1990-91 میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جب کہ یونیفیکیشن آف جرمنی کا ایک ایشو بنا تھا. آپ کو یاد ہوگا برلن وال جو ہے وہ 90 میں میرا خیال گری ہے, 89 میں یا 90. تو اس وقت گورباچوف واز دا لیڈر آف رشیا, اور یہاں سے بل کلنٹن امریکہ سے تھے. بل کلنٹن نے جو گورباچوف کو یہ پرسویڈ کیا کہ آپ یونیفائی ہونے دیں جرمنی کو, ایک جرمنی بننے دیں. انہوں نے کہا وہ تو بہت اسٹرانگ ہو جائے گا, تو یہ آدھا تو آلریڈی کمیونسٹ ہے, کیسے ہوگا. ہی واز ناٹ ریڈی.